السلام علیکم میرے عزیزو اقارب، میرے عزیزو، میں ہوں افتخار رفیع، پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ دوستو آج موسم بہت اچھا ہے اور میں تقریباً 7:30 بجے کا وقت ہے، جناح باغ میں واک کر رہا ہوں اور بڑی مزے کی ہوا چل رہی ہے۔ دوستو آج جو میں آپ کو کہانی سنا رہا ہوں یہ بڑی کامن سٹوری ہے، اور خاص طور پہ جو گلف میں اوورسیز رہتے ہیں، اور اوورسیز بھی وہ جو زیادہ تر لیبر یا اس سے کچھ اوپر کی جابز کرتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ جو ویل سیٹلڈ ہوتے ہیں، بڑے عہدوں پہ جاتے ہیں، وہ تو اپنی فیملی کو لے جاتے ہیں، لیکن یہ جو لیبر کلاس ہے ہماری، یا جن کی تنخواہیں کم ہوتی ہیں اور ان کی ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں، تو وہ اپنی فیملی کو گلف میں نہیں رکھ سکتے۔ یا یہ ان اوورسیز پاکستانیوں کی بھی کہانی ہے جو کسی بھی طرح ڈنکی مار کے شادی کے بعد یورپ چلے جاتے ہیں، اور پھر 5 7 8 10 سال تک جب تک ان کے ڈاکومنٹس نہیں بنتے وہ پاکستان نہیں آ سکتے۔ تو میاں بیوی میں یہ جو دوری ہوتی ہے سال کی یا 10 سال کی یا 5 سال کی، یہ بڑی غلط فہمیاں پیدا کر دیتی ہے، اور ان غلط فہمیوں کی وجہ سے گھرانے ٹوٹ جاتے ہیں، اور ان غلط فہمیوں کو پیدا کرنے میں اس اوورسیز کی ماں کا، بہنوں کا، بھائیوں کا، بھابھیوں کا، خاندان کے لوگوں کا بہت زیادہ ہاتھ ہوتا ہے۔ بسا اوقات بیویوں کا بھی ہاتھ ہوتا ہے اس سارے جھگڑے کو کھڑا کرنے میں۔ تو آج کی جو کہانی میں آپ کو سنانے لگا ہوں، یہ مجھے سعودی عرب کے شہر ریاض سے فون کر کے ایک ریاض نامی صاحب نے سنائی، اور ریاض کی جو عمر ہے اس وقت وہ 40 41 سال ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ جب وہ اسکول سے فارغ ہو کے کالج میں گیا تھا، کہتا ہے اس وقت میرے گھر کے حالات بڑے عجیب تھے۔ میرے ابا ایک چھوٹے سرکاری ملازم تھے، میرے 2 بھائی 3 بہنیں، اور ابا کا جو گھر تھا وہ دراصل دادا کا گھر تھا، جو کہ بہت بڑا نہیں تھا، 5 6 مرلے کا گھر تھا۔ وہ گزر اوقات بہت مشکل سے ہوتے تھے، اور اس کے ابا نے جیسے تیسے کر کے بڑے 2 بھائیوں کی، ایک اس میں موٹر میکینک تھا اور ایک پلمبر کا کام کیا کرتا تھا، ان دونوں کی شادی اوکھے سوکھے ہو کے کر دی تھی۔ اب شادی کے بعد وہ دونوں بھائی اپنے بیوی بچوں میں مگن ہو چکے تھے۔ کہتا جب میں نے انٹرمیڈیٹ پاس کیا تو میرے گھر کے حالات یہ ہو چکے تھے کہ ابا کو بجلی کے بل کے لیے اور دیگر خرچوں کے لیے ادھار لینا پڑتا تھا، اور مجھے ان کا اس طرح سے رشتہ داروں سے مانگنا 200 400 500 اچھا نہیں لگتا تھا۔ اب میرے گھر میں 3 بہنیں تھیں جو مجھ سے بڑی تھیں، ان کی شادی بھی کرنی تھی۔ بھائی جو ہیں وہ اپنی بیویوں کو لے کے الگ ہو گئے، اور میری اماں نے، میرے ابا نے مجھے بٹھایا، اور میری ماں نے مجھے کہا کہ بیٹا ریاض، یہ 3 بہنیں تو نے بیانی ہیں، اور تو نے ہی محنت کرنی ہے تو ان کی شادی ہو سکے گی، اور اگر تو ان تینوں کی شادی کروا دینا تو میں روز محشر دنیا میں بھی اور روز محشر بھی اللہ سے تیرے لیے سفارش کروں گی جنت کی۔ بیٹا یہ احسان کر دے، یہ بوجھ اتار دے ہمارے کندھوں سے۔ ریاض کہتا ہے جی کہ میں نے آگے پڑھنا تھا لیکن میں آگے نہیں پڑھ سکا، میں نے ایک جاب شروع کر دی، لیکن جاب بڑی چھوٹی تھی۔ کہتا ہے اس وقت میری وہ جو جاب لگی تھی، کہتا 7,000 روپے تنخواہ تھی، اس 7,000 روپے میں گھر تو نہیں چل سکتا تھا۔ تو کہتے جی ابا کے کوئی دوست تھے، انہوں نے بات کی اور میرا انہوں نے سعودی عرب کا ویزا لگوا دیا، اور اس ویزے کو لینے کے لیے ابا نے ان کا ایک 3 مرلے 3.5 مرلے کا ایک گھر تھا جو کرائے پہ دے رکھا تھا، وہ گھر جو ہے وہ ابا نے بیچ دیا اور مجھے سعودی عرب بھیج دیا گیا۔ ریاض کہتا ہے جی میں سعودی عرب آیا، مجھے کوئی کام نہیں آتا تھا، حتیٰ کہ مجھے گاڑی چلانی بھی نہیں آتی تھی۔ کہتا میں ایک جذبے سے سرشار ہو کے کہ میں نے گھر کی ہیلپ کرنی ہے، اور فل جذباتی ہو کے، السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ، خیریت سے؟ کہتا جی میں سعودی عرب آ گیا۔ کہتا جن کے پاس آیا تھا انہوں نے مجھ سے مختلف قسم کی لیبر لینی شروع کی، اور جب میں نے لیبر کا کام شروع کیا، کہتا ہے افتخار بھائی، تب مجھے پتہ چلا کہ پردیس میں رہنا، پردیس کاٹنا
اور پیسہ کمانا کتنا مشکل ہے۔ کہتا میرا یہ خیال تھا کہ میں سعودی عرب جاؤں گا تو وہاں پر بڑی آسانی سے پیسے کما لوں گا، لیکن وہ میرا خواب بالکل دھڑن تختہ ہو گیا۔ اور جب مجھے پتہ چلا میں 12 13 14 گھنٹے کام کرنا، اور چونکہ مجھے کوئی کام نہیں آتا تھا تو مجھے مختلف اس فیکٹری میں کام دے دیے جاتے تھے۔ کبھی میں دھوپ میں کام کر رہا ہوتا تھا، کبھی چھاؤں میں کام کر رہا ہوتا تھا، کبھی میں شہر کے باہر جا رہا ہوتا تھا، کبھی میں لیبر کا کام کرتا تھا، یعنی کہ وہاں جو کنسٹرکشن ہوتی تھی وہاں میں مزدور بھی بن جایا کرتا تھا۔ میں تعمیرات کے لیے وہاں ٹوکری بھی دھوتا تھا، اور پھر ایک وقت آیا کہ مجھے گیس ویلڈنگ جو ہے وہ بھی تھوڑے عرصے کرنی پڑی، لیکن وہ میں نے اس لیے چھوڑ دی کہ میری ایک دم سے وہ آنکھیں سوج گئی تھی، خراب ہو گئی تھی، اور ویسے بھی میرے پاس گیس ویلڈر کا کوئی سرٹیفکیٹ نہیں تھا، کوئی ڈگری نہیں تھی، تو میں اس کام کو زیادہ عرصے کر نہیں سکا، لیکن اس میں پیسے اچھے بن جایا کرتے تھے۔ کہتا ہے میں رولنگ سٹون بنا رہا۔ پہلے 3 سال میں نے بڑی مشکل سے پاکستانی کہہ رہا تقریباً 75 ہزار روپے جوڑے۔ کہتا پیسے نہیں جڑتے تھے، اور گھر سے ہمیشہ فون آتا تھا کہ جی بجلی کا بل آ گیا ہے، فلاں خرچہ آ گیا، فلاں خرچہ آ گیا۔ کہتا افتخار بھائی ہمارے ایک حاجی صاحب ہمیں مل گئے جو ہمیں گائیڈ کیا کرتے تھے۔ کہتا ان کی عمر تھی اس وقت کوئی 45 سال۔ انہوں نے مجھے کہا کاکا تو نا ڈرائیونگ لائسنس لے لے۔ خیر وہ بڑی مشکل سے اس کی تیاری کی، سارا خرچہ حاجی صاحب نے کیا، اور میں نے ڈرائیونگ لائسنس لے لیا۔ میں پاس ہو گیا، اور میری زندگی میں بڑی آسانی اس لیے آ گئی کہ مجھے ایک نوکری مل گئی ڈرائیور کی۔ تو مجھے ایسا لگا کہ مجھے بڑی آسائش مل گئی ہے، کیونکہ میری ڈیوٹی صرف اتنی تھی کہ میں نے صبح کو مارننگ ٹائم میں شفٹ لینی ہے، اور کہتا اس وقت میں الجبیل کے پاس ایک جگہ پہ تھا، تو میں نے صبح کو شفٹ کو لینا ہے، مزدوروں کو بٹھانا ہے، اور میں نے ورک پلیس پہ لے جانا ہے۔ ورک پلیس پہ جا کے میں نے اتار دینا ہے، اور اس کے بعد میں نے آ کے ریسٹ کرنا ہے۔ مجھے کوئی کام نہیں ہوتا تھا۔ کہتا کبھی کبھی ہوتا تھا کہ مجھے دوبارہ شہر بھیجا جاتا تھا یا کسی کام سے، ادروائز میں فری ہوتا تھا۔ پھر جب شام کو شفٹ ختم ہوتی تھی تو میں نے ان کو پک کرنا ہے، مزدوروں کو واپس لا کے کیمپ میں اتار دینا ہے، اور کیمپ میں اتارنے کے بعد میں وہیں گاڑی پارک کر کے، اور ہمیں کھانا ملتا تھا، اور میں کھانا کھا کے وہیں کیمپ میں سو جایا کرتا تھا۔ ریاض کہتے ہیں افتخار بھائی میں نے پردیس میں جا کر بہت کچھ سیکھا۔ اکیلے رہنا بہت مشکل ہے۔ جب ڈپریشن ہوتا تھا، گھر والوں کی یاد آتی تھی، اور میں اپنی ماں سے کہتا تھا کہ میں آنا چاہتا ہوں، تو وہ کہتی تھی نہیں بیٹا تیرے کندھوں پہ ذمہ داریاں، پہلے اپنی بہنیں بیاہ لے پھر آ جانا۔ اور میں تکیے گیلے کیا کرتا تھا، مطلب روتا تھا تکیہ گیلا ہو جایا کرتا تھا۔ اور پھر صبح کو جب میں شفٹ لے کے جا رہا ہوتا تھا تو حاجی صاحب، جو حاجی رزاق ان کا نام تھا، حاجی رزاق صاحب نے آ جانا اور سب کی بڑی دل جوئی کرنی۔ بڑے پیارے آدمی تھے، اور ہمیں دلاسا دیا کرتے تھے۔ اب صرف یہ مشن کہ میں پہلے بہنوں کی شادی کر لوں پھر میں پاکستان چلا جاؤں گا، تو میں اسی آس کے اوپر پردیس کاٹتا رہا۔ کہتا جی کہ میں نے دن رات محنت کی، اس کے علاوہ میں کوشش کرتا تھا کہ کہیں اور سے کچھ تھوڑی بہت انکم ہو جائے، تو اس کے لیے کہتا کہ مجھے تھوڑا سا نو ہاؤ تھا، تو میں موبائل بھی لے لیا کرتا تھا، اور پھر وہ موبائل خریدنے کے بعد اس کو کہیں سے ٹھیک کرا کے، یا خود اس میں کوئی تبدیلی کر کے، یا خود اس کو تھوڑا سا ٹھیک کر کے میں اس کو بیچ لیا کرتا تھا، تو مجھے تھوڑی سی اضافی آمدنی ہو جایا کرتی تھی۔ کہتا افتخار بھائی 10 سال مجھے لگے اپنی 3 بہنوں کی شادی کرنے میں، اور ایک بہن کی شادی میں نے میرے ماموں کے بیٹے سے ہوئی، جو 18 سال تک، جب تک میں پاکستان میں تھا، میرے ساتھ کھیل کود کے بڑا ہوا تھا، وسیم اس کا نام تھا، اور باقی 2 رشتے باہر ہوئے۔ کہتا جی 10 سال کے بعد جب میں پاکستان میں اپنی 3 بہنوں کی شادیاں کر کے فارغ ہوا، تو میرے اوپر تقریباً 27 لاکھ روپے قرضہ تھا، جو میں نے مختلف لوگوں سے 200 400 500 ہزار ریال کر کے لے رکھا تھا، اور اس میں جو بڑا قرضہ تھا یعنی تقریباً 15 لاکھ کے قریب، وہ حاجی رزاق صاحب نے مجھے دیا تھا۔ کہتا میں بڑا حیران تھا، میں کسی کو بتا نہیں سکتا تھا کہ میں
10 سال سے سعودی عرب میں کما رہا ہوں اور بہنوں کی شادی کرنے کے لیے مجھے ادھار لینا پڑا ہے، اور 10 سال کے بعد میں صفر سے بھی مائنس میں کھڑا ہوں کہ میں نے ابھی لاکھوں روپے قرضے کے دینے لوگوں کے۔ کہتا جی میں واپس آ گیا، واپس آنے کے بعد میں نے تقریباً 5 سال وہ قرضہ اتارتا رہا، اور کہتا ہے اس سب کرنے کے اندر قرضہ بھی باقی تھا، لیکن میری عمر 35 سال ہو گئی۔ کہتا اب مجھے بالکل خواہش نہیں رہی تھی کہ میں پاکستان جا کے رہوں، میں شاید اس ساری زندگی کا عادی ہو گیا تھا، ان ویرانوں کا، اس کیمپ کا اور ان لوگوں کا جن میں رہتا تھا۔ کہتا جی میں 35 سال کا ہوا تو میری ماں نے مجھے پاکستان بلایا، میں گیا اور میری ماں نے مجھے ایک لڑکی دکھائی، کوثر اس کا نام تھا، اور بڑی اچھی لڑکی تھی، اور اس نے بھی ایف اے کر رکھا تھا، لیکن اس کی عمر تھی 22 سال۔ میں نے اپنی ماں سے اعتراض کیا کہ میری عمر 35 سال ہے، اس کی 22 سال ہے، تو میری ماں نے کہا پھر کیا ہو گیا، اتنا فرق تو ہونا چاہیے۔ اب کہتا میں شادی سے اس لیے بھاگ رہا تھا کہ میں نے تو ابھی قرض باقی تھا جو اتارنا تھا، میں شادی کہاں سے کروں گا، اور شادی کروں گا تو میں اس کو سعودی عرب نہیں رکھ سکتا، اور اگر میں اپنے پاس نہیں رکھ سکتا تو میں یہاں کیسے چھوڑ کے جاؤں اس کو۔ کہتا یہ بڑا مسئلہ تھا، لیکن ماں نے زور دی، اس نے کہا نہیں میں تیرے سر پہ سیرے دیکھنے چاہتی ہوں، اور اتنا اچھا رشتہ ہے، یہ ہاتھ سے نکل جائے گا اور عمر کا کوئی فرق نہیں ہوتا۔ کہتا جی میں نے حاجی رزاق صاحب کو فون کیا، میں نے ان سے بات کی، انہوں نے کہا دیکھ یار شادی تو نے کرنی ہے، تو میرا مشورہ یہ ہے کہ تو شادی کر لے، لیکن تو سعودی عرب کو وائنڈ اپ کر دے۔ تو کہتا میں نے ان سے کہا کہ حاجی صاحب میں نے باقیوں کے تو قرضے اتار دیے، لیکن کہتا اس وقت بھی حاجی صاحب کے کوئی 7 یا 8 لاکھ روپے میرے اوپر قرض تھے، تو حاجی صاحب نے کہا کہ یار یہ قرض میں تجھے معاف کرتا ہوں، تو وہاں شادی کر، اور شادی کرنے کے بعد تو پاکستان میں رہ اور اپنی زندگی گزار اپنی بیوی کے ساتھ۔ تو میں نے کہا نہیں حاجی صاحب میں آپ کا قرض بھی اتاروں گا اور میں کچھ ہاتھ پیر مار کے اپنی انکم بڑھاؤں گا، لیکن چونکہ مجھے اپنی ماں کی خواہش بھی پوری کرنی ہے اور میری ضرورت بھی ہے۔ تو کہتا جی میں نے شادی کر لی۔ پھر حاجی صاحب نے مجھے اس وقت 10 لاکھ روپے اور ادھار دیے میری شادی کے اوپر۔ کہتا میری شادی ہو گئی، شادی ہونے کے بعد 1 مہینہ میں کوثر کے ساتھ رہا۔ کوثر بڑے اچھے اخلاق کی اور بڑی اچھی لڑکی، بڑی خوبصورت، اس نے میری 1 مہینے بہت سیوا کی، اور مجھے لگا کہ میں دنیا میں آ گیا ہوں، کیونکہ سب مجھے جب بھی پاکستان سے کال آتی تھی نا تو وہ مجھے خرچے بتاتے تھے کہ اتنے پیسے بھیج دو، اتنے پیسے بھیج دو، لیکن میری خدمت کوئی نہیں کرتا تھا۔ کہتا یہ کوثر جو ہے میری خدمت کرتی تھی، اس نے مجھے کھانا پکانا میرے لیے، کپڑے دھونے۔ کہتا 1 مہینے میں نے پتہ نہیں کتنی صدیاں اس کے ساتھ جی، اور میں نے اللہ کا بڑا شکر ادا کیا کہ میری شادی ہو گئی ہے۔ کہتا جی لیکن جب مجھے جانے کا وقت آیا تو میرا دل مرجھا گیا۔ کہتا یہ ایئرپورٹ پہ مجھے یاد ہے کوثر چھوڑنے آئی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور میرا بھی دل جانے کو نہیں کر رہا تھا، اور ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کے رو رہے تھے فرتے جذبات سے۔ اور میری ماں بار بار مجھے کہہ رہی تھی چل پھر کی ہوا اے ہونی تو آ جانا، 1-2 سال تو لنگ جاندے نے، پھر کی ہے۔ میری بہنیں، میرے بہنوئی، میری ماں اس جذبات کو نہیں سمجھ پا رہے تھے جو طوفان میرے دل میں اور کوثر کے دل میں موجزن تھا۔ ریاض کہتا ہے کہ افتخار بھائی میں فلائٹ میں سارے راستے روتا ہوا گیا اور سعودی عرب پہنچا، اور کہتا حاجی رزاق صاحب نے اپنا ڈرائیور بھیج رکھا تھا، کہتا وہ مجھے لے گیا اور میں اپنے کیمپ میں پہنچ گیا، لیکن میں بڑی تکلیف میں تھا اور مجھے بیوی سے جدائی کا بڑا غم تھا۔ کہتا میں نے پہنچتے ہی کال کی، میں خیریت سے پہنچ گیا ہوں۔ کوثر بھی رو پڑی، میں بھی رو پڑا۔ کہتا مجھے کوثر سے دور آنے کے بعد ایک ایک لمحہ گزارنا مشکل ہو گیا۔ کہتا اگلی صبح میں نے حاجی رزاق صاحب سے بات کی، میں نے کہا حاجی صاحب میں اپنی بیوی کو اپنے پاس لانا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھ لے تو اگر رکھ نہیں سکے گا، کیونکہ گھر کیا بھیجے گا، یہاں کیا خرچے گا، پھر تو کیمپ میں نہیں رہ سکے گا، تجھے الگ
بندوبست کرنا ہوگا. تو کہتا ہے جب میں نے ساری کیلکولیشن کی تو مجھے سمجھ آ گئی کہ نہیں، میں کوثر کو اپنے پاس رکھ نہیں سکتا. تو میں نے یہ سوچا کہ یار میں کوثر کو عمرے کے لیے بلا لوں گا، ہم کچھ وقت کچھ دن اکٹھے گزار لیں گے. کہتا ہے افتخار بھائی میرے اوپر ادھار چڑھا ہوا تھا، وہ میں نے اتارنا تھا، اور اوپر سے میں نے شادی کر لی، اور شادی میں کر کے بیوی کو چھوڑ آیا، اور ایک جدائی کا بوجھ بھی میرے سر پہ آ گیا. کہتا ہے یہ سارے تجربات میرے لیے بالکل نئے تھے، اور میں جو سنتا رہتا تھا لوگوں سے، اب وہ میرے ساتھ جب ہونا شروع ہوا تو مجھے احساس ہوا کہ یار یہ تو بڑا کڑا وقت ہے اور بڑا تکلیف کا وقت ہے. ریاض کہتا ہے افتخار صاحب ابھی ایک ہفتہ گزرا ہے تو میری ماں کی مجھے کال آئی، اور میری امی نے مجھے کہا کہ جڑی کوثر ہے نا اینو سمجھایا 10 11 بجے تک سوتی رہتی ہے، 10 11 بجے تک سوتی ہے. کہتا میں نے کوثر کو فون کیا، میں نے کہا کوثر آپ صبح فجر کے وقت اٹھا کرو، نماز پڑھا کرو، اور اس کے بعد گھر کا کام کیا کرو. تو کوثر نے کہا کہ میں صبح اٹھتی ہوں، نماز پڑھتی ہوں، لیکن اس کے بعد کیونکہ سب سو رہے ہوتے ہیں تو میں آپ کے ابا جی کو ناشتہ دے دیتی ہوں، وہ چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد میں بھی سو جاتی ہوں. تو میں نے کہا نہیں تم 10 بجے تک سوتی ہو. اس نے کہا میں اس لیے 10 بجے اٹھتی ہوں کہ آپ کی جو والدہ ہیں میری ساس وہ 11 بجے اٹھتی ہیں، 10:30 11 بجے، تو اس لیے میں ان کے اٹھنے سے پہلے اٹھ کے ان کا ناشتہ بنا دیتی ہوں. کہتا جی کوثر نے مجھے بتایا، میں نے اپنی امی کو فون کیا، میں کہا امی وہ تو آپ کا احساس کرتی ہے، صبح ابا کو ناشتہ دیتی ہے، اس کے بعد وہ 10 بجے اس لیے اٹھتی ہے کہ کیونکہ 10:30 11 بجے آپ نے اٹھنا ہوتا ہے. تو وہ کہتا ہے جی میری ماں نے میری بیوی کے ساتھ لڑائی کی پہلی بار. اس نے کہا کہ تو اپنے میاں کو شکایتیں کر رہی ہے کہ تو اپنے ساس سسر کی خدمت کری، تو نے نہیں کرنی تو کس نے کرنی؟ ساری دنیا اپنے ساس سسر کی خدمت کرتی ہے، اور میں تیرے آرام میں مخل ہو گئی ہوں کہ کیونکہ میں 10:30 اٹھتی ہوں تو 10 بجے اس لیے جاگ جاتی ہے. اور دیر تک سونا کون سی اچھی بات ہے، ہم بے شک سوتے رہیں، تجھے جاگنا چاہیے. ریاض کہتا ہے کہ افتخار بھائی یہ معاملہ میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ بس تم چھوڑ دو، مجھے معاملہ سمجھ آ گیا، تم خاموش ہو جاؤ، کوئی بات نہیں، تم 10 بجے اٹھا کرو امی کے اٹھنے سے پہلے. کہتے جی 2 4 دن گزرے ہیں تو میری ماں کی کال آئی ہے کہ تیری بیوی جو ہے نا وہ بڑی گھٹیا عورت ہے، یہ دودھ کی دیگچی اٹھا کے فریج میں اپنے کمرے میں رکھ لیتی ہے، اور اسے شرم نہیں آتی، ہمیں چائے بنانی ہو، کوئی دماد آ جائے، بیٹی آ جائے تو ہم کیا کریں. کہتا ہے میں نے کوثر کو فون کیا، میں کہا تم دودھ کی دیگچی اپنے کمرے میں کیوں رکھتی ہے فریج کے اندر؟ اس نے کہا جی کچن میں پڑی ہوگی تو خراب ہو جائے گی، گرمیوں کا موسم ہے تو میں فریج میں اس لیے رکھتی ہوں کہ دودھ پھٹ نہ جائے، اور میرا تو کمرہ کھلا ہوا ہوتا ہے، میں تو کبھی کنڈی لگا کے بھی نہیں سوتی، تو اگر میں سو بھی رہی ہوں تو امی دودھ کی دیگچی لے سکتی ہیں، اس میں کیا ایسی کیا بات ہے. تو ریاض کہتا ہے میں نے جب اپنی امی سے کہا کہ جی اس کا کمرہ تو کھلا ہوا ہے، نے کہا تو بڑی طرح لگ گیا ہوتی سائڈ لینڈیں، اس کو کہا ہے فریج میرے کمرے میں شفٹ کرے. کہتا جی میں نے بیوی کو فون کیا، میں نے کہا یار تم ایک کام کرو، تو فریج جو ہے نا میری امی کے کمرے میں شفٹ کر دو تاکہ ان کو آسانی ہو جائے. میری بیوی نے کہا کہ ریاض میرے ماں باپ نے فریج دیا ہے مجھے جہیز میں، تو میرا فریج میرے کمرے میں ہونا چاہیے، لیکن اگر تم کہتے ہو تو میں شفٹ کر دیتی ہوں. اس نے جو ہے نا میرے بھائیوں کو بلایا اور انہوں نے اٹھا کے امی کے کمرے فریج رکھ دیا. کہتا جی کچھ وقت گزرا ہے تو میری ماں نے مجھے کال کی، انہوں نے کہا جی جڑا اسی 3 تولے زیور پایا سی وہ کتنے ہے کو پوچھ، 3 تولے جو زیور ڈالا تھا وہ کہاں ہے؟ کہتا جی میں نے اپنی بیوی کو فون کیا، امی کہہ رہی ہیں تمہارا زیور کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ زیور تو امی کے پاس ہے ان کی الماری میں. تو کہتا جی میں نے امی کو فون کیا کہ وہ زیور آپ کی الماری میں. اس نے کہا جھوٹ بول رہی ہے، بکواس کر رہی ہے، میرے پاس کہاں سے آ گیا؟ تو کہتا میں نے اپنی بیوی سے کہا جاؤ جا کے اس مسئلے کو حل کرو. کہ خیر میری بیوی گئی، اس نے دیکھا امی کی الماری میں سے زیور نکل آیا. امی کو یاد نہیں تھا، کسی شادی پہ یہ لوگ گئے تھے، واپسی پہ اس نے کہا امی میرا زیور اپنے پاس رکھ لیں. تو کہتا جی میری امی خیر خاموش تو ہو گئی، لیکن انہوں نے اس بات پر بہت جھگڑا کیا تھا میری بیوی کے ساتھ. کہتا ہے افتخار بھائی اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں چلتی رہیں، اور پھر مجھے یہ سننے کو ملا جی کہ ہر وقت جو ہے یہ موبائل پہ لگی رہتی ہے، اور اس
اس کو یہ کس سے بات کرتی ہے، راتوں کو دیر تک اس کے کمرے سے آواز آتی ہے. کہتا اب یہ وہ والی بات تھی میری ماں نے جو کی کہ بحیثیت شوہر میرے ذہن میں، کیونکہ کہتا ایک دو دفعہ میں نے بھی دیکھا کہ رات کو آن لائن واٹس ایپ پہ مجھے میری بیوی نظر آئی. تو میں نے کوثر سے بات کی، کوثر تم کس سے بات کرتی؟ تو اس نے کہا کہ کچھ بھی نہیں، کبھی تمہاری بہن کا میسیج آ جاتا ہے، کبھی میری بہنوں کا، اماں کا، کسی کا آ جاتا ہے، رات کو کبھی آنکھ کھل جاتی ہے تو میں کوئی جواب دے دیتی ہوں. کہتی اور کچھ بھی نہیں ہے. کہتا پتہ نہیں کیوں اماں کی اس بات سے نا میرے دل میں کوئی شک سا پیدا ہو گیا. کہتا جی 2 سال ہو چکے تھے اور 2 سال سے کوثر مجھے یہ کہہ رہی تھی کہ آپ پردیس کو چھوڑ دیں، گھر آ جائیں، ہم آدھی کھا لیں گے، روکھی سوکھی کھا لیں گے، میں آپ کے ساتھ محنت کرا لوں گی، لیکن ہم دونوں اکٹھے رہیں گے. لیکن کہتا جی میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں نے ابھی ادھار اتارنے ہیں اور میں نے کوثر کے لیے بھی کچھ کمانا ہے، تو مجھے ابھی سعودی عرب نہیں چھوڑنا. دوستو ریاض کہتا ہے کہ افتخار بھائی چھوٹی چھوٹی باتوں کا بتنگڑ بن جاتا تھا. میں کبھی ماں کو سمجھا رہا ہوں، کبھی بیوی کو سمجھا رہا ہوں، لیکن میرے ذہن میں رات دیر تک آن لائن رہنے والی بات جو ہے نا وہ کہیں پھنس گئی تھی. کہتا ہے میں ایسا بندہ نہیں، میں نے کبھی ایسا سوچا نہیں. کہتا جی ایک سامنے کی کہتا ہے ایک دن مجھے کال آتی ہے میری بیوی کی، اور میری بیوی بہت رو رہی تھی. تو میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا؟ تو کہتا جی کوثر نے مجھے کہا کہ تمہارا جو کزن ہے، کہتا جی میرے ماموں کا بیٹا تھا، میرا بھنوئی، کہتا جی اس نے، کہتی میں رات کو سوئی ہوئی تھی، باجی رہنے کے لیے آئی ہوئی تھی اور میرے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا. کہتی جی تمہارا بھنوئی کمرے میں داخل ہوا ہے اور اس نے مجھے سوتے کو اٹھایا ہے. تو کہتی جی میں نے جب اس کی طرف دیکھا تو اس نے مجھے کہا کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے اور مجھ سے تمہارا اکیلا پن نہیں دیکھا جاتا، تم اکیلی رہتی ہو، تو خبردار، کہتا شور مت کرنا، اور تم چاہو تو تمہارے میرے درمیان جو کچھ ہوگا وہ راز رہے گا اور تم مجھ سے دوستی کر لو. کہتی کہ میں نے اس کو جب دھکا دیا تو اس نے مطلب میرا ہاتھ سختی سے پکڑ کے اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی. تو کہتی جی میرے ہاتھ میں برش آ گیا تھا لوہے والا. کہتی میں نے اس کو مارا تو وہ، اور میں چیخی ہوں تو وہ بھاگ گیا. وہ کہتا ہے کہ مجھے شدید غصہ آیا اس بات پہ کہ اس کی جرت کیسی ہوئی. تو رو رہی تھی. اس نے کہا جی کہ تم فوراً آ جاؤ اور اس کا ہم نے حساب کرنا ہے. کہتا جی ابھی میں فون سن رہا تھا تو بیچ میں میری ماں کی کال آ رہی تھی. کہتا جی میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم رو نہیں، تم حوصلہ کرو، میں بات کرتا ہوں. کہتا جی میں نے دوسری کال ریسیو کی تو امی کی تھی، اور امی میری بیوی کے بارے میں فضیلتیں کر رہی تھی. انہوں نے کہا تیری بیوی جو ہے اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے، یہ آوارہ ہے اور اس کو شرم آنی چاہیے، یہ تیرے بھنوئی کے اوپر ڈورے ڈال رہی ہے، تیری بہن کا گھر برباد کرنے کی کوشش کر رہی ہے، ہم نے تو بڑی غلطی کر دی، یہ گھٹیا لڑکی سے تیری شادی کر دی. کہتا جی پیچھے میری بہنیں بھی چیخ رہی تھیں، میرے بھنوئی کی بھی گالیاں دینے کی آواز آ رہی تھی. کہتا ہے افتخار بھائی مجھے بالکل سمجھنا مشکل ہو گیا کہ میری بیوی ٹھیک کہہ رہی ہے یا میری ماں ٹھیک کہہ رہی ہے. کہتا میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا. کہتا میں پردیس میں رہنے والا، پردیسی گھر والوں کی فلاح کے لیے اور ان کی ترقی کے لیے اتنا دور بیٹھ کے محنت کر رہا ہوں. کہہ رہا مجھے کٹا دے سوا سمجھ آنی ہے، بیوی کچھ کہہ رہی ہے، ماں اور بہنیں کچھ کہہ رہی ہیں، اور مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ میں نے فیصلہ کیا کرنا ہے. دوستو ریاض کہتا ہے کہ افتخار بھائی میرا دماغ پھٹنے والا ہو گیا، مجھے یہ تمیز کرنی مشکل ہو گئی، یہ جاننا مشکل ہو گیا کہ میری ماں ٹھیک کہہ رہی ہے، میری بیوی ٹھیک کہہ رہی ہے. کہتا ساری رات میں بڑی تکلیف میں رہا، اور جب میں یہ سوچ رہا تھا کہ میری ماں ٹھیک کہہ رہی ہے تو دل چاہتا تھا کہ پاکستان جاؤں اور بیوی کا کلا کما کر دوں. اور جب میں یہ سوچتا تھا کہ میری بیوی ٹھیک کہہ رہی ہے تو دل چاہتا تھا کہ میں اپنے بہنوئی سے اس جینے کا حق چھین لوں. کہتا میں ساری رات بڑے تذبذب اور بڑی تکلیف میں نے گزاری اور اس رات میں سو نہیں سکا. ریاض کہتا ہے کہ جب صبح ہوئی اور حاجی رزاق صاحب سے میری ملاقات ہوئی تو میں شفٹ چھوڑنے کے بعد ان کے پاس جا کے بیٹھا اور میں نے سارا مدعا بیان کیا. کہہ رہا حاجی صاحب مسکرائے اور مسکرا کے کہنے لگے کہ تیری بیوی ٹھیک کہہ رہی ہے، تیری ماں اور تیری بہنیں اور تیرا بھنوئی جھوٹ بول رہے ہیں. کہتا مجھے حاجی رزاق صاحب بہت برے لگے
کیونکہ میرا یہ خیال تھا میری ماں اور بہنیں ٹھیک کہہ رہی ہیں، میری بیوی غلط ہے، اور بیوی اس لیے غلط ہے اور اس نے میرے بہنوئی کو آفر اس لیے کی ہوگی کیونکہ 2-2.5 سال ہو گئے میں اس کے پاس نہیں ہوں، میں اس کو اس سینس میں سوچ رہا تھا، تو میری بیوی کمزور پڑ گئی ہوگی۔ کہتا ایسا مسکرانے کا نہیں، تجھے غلط فہمی ہو رہی ہے، ہم نے بڑے ایسے فیصلے دیکھے ہیں اور تو دیکھنا تیری بیوی ٹھیک نکلے گی۔ تو میں نے کہا نہیں ایسا آپ ٹھیک نہیں کہہ رہے، اور آپ ایک کام کریں، میری بیوی سے اور میرے والدہ سے پہلے بات کریں، اس کے بعد آپ جج کریں کہ کون سچ کہہ رہا ہے۔ کہہ رہا صاحب نے کہا ٹھیک ہے، پہلے انہوں نے میری والدہ سے بات کی، میری بہنوں سے بات کی، اور فون سننے کے بعد انہوں نے کہا نہیں تیری والدہ، اور یا تو کہہ رہا تیری والدہ سے جھوٹ بولا تیرے بہنوئی نے اور وہ اس کی باتوں میں آ گئی ہیں، یا وہ پلان کر کے الزام لگا رہی ہیں تیری بیوی پہ۔ میں نے کہا نہیں آپ میری بیوی سے ہی بات کریں۔ جاج صاحب نے کوئی 15-20 منٹ بات کی کوثر سے، اس کو دلاسا دیا، اور پھر یہی ہوا انہوں نے فون بند کرتے ہی کہا کہ کوثر ٹھیک ہے، تیرا بہنوئی جھوٹ بول رہا ہے، اور تیرے بہنوئی نے قسمیں کھا کے اپنی بیوی کو یعنی تیری بہن کو اور اپنی ساس کو یعنی تیری ماں کو یہ جھوٹ بولا ہے کہ اس نے مجھے اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کی ہے، اور جب میں راغب نہیں ہوا تو اس نے میرے پہ الزام لگا دیا تاکہ میں اس کا پول نہ کھول دوں۔ لیکن کہانی بیٹا یہی ہے، کہتا جی حاج صاحب کی بہت بے تحاشا عزت کرنے کے باوجود مجھے لگا کہ حاج صاحب سچ نہیں کہہ رہے، بکواس کر رہے ہیں، میری ماں تو ایسی ہو ہی نہیں سکتی، اور میری بیوی ہی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اس کا خامد اس کے سر پہ نہیں ہے، ضرورت اس کو تھی۔ کہتا افتخار بھائی میرا اپنی بیوی سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا تھا، اور اتفاق سے میری بیوی نے بھی مجھ سے رابطہ کرنا کم کر دیا۔ اب یہ اس کا احتجاج تھا یا وہ واقعی دوری اختیار کر رہی تھی، کہتا میں اس میں تمیز نہیں کر سکا، لیکن مجھے یہ سمجھ آ گئی، میرا دماغ مجھے گائیڈ کرنے لگا کہ کیونکہ تیری بیوی نے یہ فاؤل پلے کیا اور وہ شرمندگی کی وجہ سے تو اس سے رابطہ نہیں کر رہی۔ ریاض کہتا ہے کہ میں نے حاجی صاحب کو سننے کے بعد، اپنی ماں اور اپنی بیوی کے موقف کو سننے کے بعد، اس کا نتارہ کرنے کے بجائے اس کیس کو دبانے کی کوشش کی کہ ہم اس کو دبا دیں، لیکن میری بیوی چاہتی تھی کہ میں اپنے بہنوئی سے بدلہ لوں اور اپنی ماں کو جھوٹ مانوں، اس کا فیصلہ ہونا چاہیے، جبکہ میری ماں اور میری بہنیں یہ چاہتی تھی کہ میں اس کو گھر سے نکال دوں دھکے دے کے اپنی بیوی کو، تاکہ ان کی تشفی ہو سکے اور انصاف کا بول بالا ہو۔ کہتا افتخار بھائی میں اس کو دبانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن وہ دب نہیں رہا تھا، دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کو سزا دینا چاہتی تھیں، اور میں سوچ رہا تھا، میرا جھکاؤ جو تھا وہ یہ اس طرف تھا کہ میری ماں اور میری بہنیں ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ کہتا افتخار بھائی دیکھیں میں ایک انسان ہوں اور میں کوئی فرشتہ تو ہوں نہیں، یا میں نجومی تو ہوں نہیں کہ میں کسی کے دل کا حال جان سکوں، تو میں نے اپنی بیوی کو ہی غلط سمجھا۔ ایک دن کہتا مجھے کوثر کی کال آئی ہے، کیونکہ کہتا پاکستان کے اندر پانی پت کی تیسری جنگ چھڑی ہوئی تھی، جھگڑے ہو رہے تھے اور مار کٹائیاں پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا تھا، تو میری بیوی نے کہا جی کہ میں اپنی ماں کے گھر جا رہی ہوں رہنے کے لیے، میں اب ان پاگلوں کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ تو کہتا میں نے کہا ہاں تو چلی جا۔ میری بیوی چلی گئی اپنی ماں کے گھر، اور میری اماں نے اور میری بہنوں نے مجھے کہا کہ آج کے بعد یہ اس گھر میں قدم نہیں رکھے گی، یہ امی کی اجازت کے بغیر گھر چھوڑ کے گئی ہے، اور اس لیے بھاگ گئی ہے کہ ہم نے اس کا گناہ پکڑ لیا تھا۔ کہتے افتخار بھائی میرا یہ خیال تھا، کہتا 3 سال ہونے والے تھے اور میں یہ چاہتا تھا کہ 1 سال اور میں کچھ کما لوں، کچھ جوڑ لوں تاکہ خالی ہاتھ میں پاکستان نہ جاؤں۔ تو کہتا جی میں نے کوشش کی دونوں پارٹیوں کو ٹھنڈا کرنے کی، اور میں ابھی فیصلہ نہیں کر پایا تھا کہ میں نے کرنا کیا ہے۔ تو کہتا جی میری بیوی نے مجھ سے مسلسل جو ہے پہلے ریکویسٹ کی اور قسمیں کھائیں، اس نے قرآن پاک پہ ہاتھ رکھا کہ میں سچی ہوں اور میں تمہارے ساتھ لائل ہوں، میں نے کبھی زندگی میں بھی ایسا نہیں سوچا، لیکن تمہارا بہنوئی جو ہے وہ 2 نمبر آدمی، پہلے بھی مجھے اشارے کرتا رہا ہے اور عجیب و غریب حرکتیں کرتا رہا ہے، اور میں نے تو تمہاری عزت اور عصمت کو بچایا ہے اس درندے سے۔ اور دوسری طرف ماں جو ہے وہ کہتی جی پتنی اس نے پہلے کتنے آشنا رکھے ہوں گے اور ہم سے تو بڑی غلطی ہو گئی،
کہ ہم نے اتنی بری اور گھٹیا عورت کو تیری بہو بنا دیا، تیری بیوی بنا دیا۔ دوستو ریاض کہتا ہے کہ دونوں پارٹیوں کو اس کی خبر نہیں تھی کہ میرے دل پہ کیا گزر رہی ہے، میں پردیس میں کیسے دن کاٹ رہا ہوں، اور رات کو جب میں اپنے کمرے میں سونے جاتا ہوں، کہتا ہے ایک کمرہ نہیں ہے، وہاں تو سارے بنکرز ہوتے ہیں اور وہ سب لوگ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، مذاق کر رہے ہوتے ہیں یا جاگ رہے ہوتے ہیں یا سو رہے ہوتے ہیں۔ کہتا ان کے بیچ میں اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتا ہوں، اور جب مجھے رونا ہوتا تھا تو میں لائٹ جب بند ہو جاتی تب روتا تھا، یا میں واش روم میں جا کے روتا تھا۔ کہتا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، کیونکہ میرا دماغ مجھے صرف یہی کہہ رہا تھا کہ تیری بیوی کا کردار ٹھیک نہیں ہے۔ اب کوئی شخص اگر یہ طے کر لے کہ اس کی بیوی کا کردار ٹھیک نہیں ہے اور وہ پیچھے پتنی کیا عیاشیاں کرتی پھر رہی ہے، تو آپ سوچیں کہ اس کے دماغ میں جو جلنے والی آگ ہے، وہ تپش کتنی زیادہ ہوگی، وہ غصہ کتنا زیادہ ہوگا، وہ بدلے کی آگ میں کیسے چلے گا جو یہ طے کر چکا ہے کہ اس کی بیوی ٹھیک نہیں ہے۔ کہتا ہے افتخار بھائی تقریباً 1 سال تک میری بیوی نے اپنی ماں کے گھر جانے کے بعد مجھ سے کوئی بات نہیں کی، رابطہ نہیں کیا، مجھے اس نے بلاک کر دیا، اور اس کے بلاک کرنے پہ مجھے اور شک مضبوط ہو گیا کہ میری بیوی کا ہی کردار خراب ہے، اب اس نے مجھ سے رابطہ ہی بند کر دیا۔ کہتا جی شادی کے 4 سال کے بعد جب میں واپس پاکستان پہنچا اور اپنے ابا کو لے کے اور 2 بھائیوں کو لے کے جب میں اپنی بیوی کو لینے کے لیے اس کے گھر گیا ماں باپ کے، تو میری اس سے ملاقات نہیں کروائی گئی۔ ہم نے بڑی ریکویسٹ کی، انہوں نے کہا جی لڑکی آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی، خلا ہو چکا ہے، اور انہیں خلا کے کاغذ میرے سامنے رکھ دیے۔ کہتا میں بڑا حیران کہ خلا ہو گیا، تو پتہ یہ چلا کہ وہ نوٹس ماں نے میری کہا جی نوٹس آ رہے تھے ہمیں خلا کے، ہم نے تجھے خود تنگ نہیں کیا، تو پریشان ہوتا تو ہم تو خود چاہ رہے تھے کہ تیرا اس سے پیچھا چھوٹ جائے۔ کہتا مجھے بڑا تیش آیا، اور میں کوثر سے ملے بغیر جب گھر آیا تو میری ماں نے کہا کہ ذلیل ہو کے آ گیا، اس نے تیرے منہ پہ تھوک دیا ہے، اس نے تجھ سے بات کرنا گوارا نہیں کی، اور اتنے بری کردار کی عورت تھی جس نے تیرے بھنوئی پہ بھی الزام لگایا۔ کہتا مجھے تیش آیا، میں نے خلا کے جواب میں ایک طلاق نامہ بھی لکھ کے کہتا جی میں نے اس کو دے دیا، اور میں نے اسے کہا جاؤ اس کو رجسٹرڈ کرا لو، میں نے چھوڑ دیا۔ کہتا افتخار بھی 15-20 دن رکا، حالانکہ میں نے 3 مہینے رہنا تھا، میں نے چھٹی کینسل کرائی، میں کہتا جی سعودی عرب چلا گیا۔ کہتا افتخار بھائی میری جو کیفیت تھی، جو ٹوٹ پھوٹ تھی، جو شکستگی تھی، کہتا وہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ کہتا اس بار شاید حاجی رزاق صاحب بھی نہیں جانتے تھے، لیکن انہوں نے مجھے بڑا دلاسا دیا، بڑا حوصلہ دیا، اور کہتا جی میں نے بڑی مشکل سے ان ساری چیزوں کو اوورکم کرنے کی کوشش شروع کر دی کہ یار میں اس سارے ڈرامہ سے، اس تکلیف سے نکل جاؤں۔ دوستو ریاض کہتا ہے کہ افتخار بھائی میں اتنا رویا تھا کہ میرے آنسو خشک ہو گئے تھے، اور میں ایک بیچ چوراہے میں کھڑا ہوا تھا، اور میں یہ کہتا تھا کہ یہ جو عورت ہے یہ بڑی بے وفا ہے، اور الزامات لگایا کرتا تھا یہ سوچے بغیر کہ میری ماں بھی تو ایک عورت ہے، میری بہن بھی ایک عورت ہے۔ میں کہتا جی بیوی چنگی نہیں ہوتی، اور اس طرح کی ساری باتیں کہتا جی بڑا خوفناک قسم کی میں نے سوچ میرے ذہن میں آ گئی، اور میں دیگر اوورسیز کو بھی بدظن کرنے لگا ان کی بیویوں کی طرف سے کہ پتہ کرو تمہاری بیوی کا کوئی کسی سے کوئی سلسلہ نہ ہو جائے۔ کہتا اس طرح کی میں باتیں کرنے لگا فضول قسم کی۔ کہتا افتخار بھائی 1 سال گزر گیا اور میں پاکستان واپس نہیں آیا۔ کہتا ایک دن میں گھومنے پھرنے کے لیے گیا ہوا تھا، کہتا چھٹی کا دن تھا تو ہم چھٹی والے دن نا شہر آ جاتے تھے، اور کہتا ان دنوں میں ریاض شفٹ ہو گیا تھا، تو کہتا جی میں گھومنے پھرنے ایک بہت بڑے مال کے اندر، کہتا میں اپنے دوستوں کے ساتھ اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ گیا ہوا تھا، تو کہتا جی میں نے دور سے دیکھا کہ ایک شاپ کے اندر حاجی رزاق صاحب اور میری بیوی کوثر داخل ہوئے ہیں۔ کہتے میری بیوی کوثر نے وہ برقع پہن رکھا ہے جو عبایا ہوتا ہے نا سعودیہ میں، وہ پہن رکھا ہے، اور اس کے ہاتھوں میں چوڑیاں سونے کی اور سونے کی مندریاں اس نے پہن رکھی ہیں، اور صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی ہیں، اور وہ حاجی صاحب کے ساتھ داخل ہوئی ہے، اور حاجی صاحب جو ہیں وہ اس کو شاپنگ کروا رہے ہیں، اور اس نے کچھ سونے کی چیز لینی تھی، تو اس نے جب نقاب نیچے کیا تو میری بیوی تھی۔ میں نے کہا ہوئے 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 یہ عورت جو ہے یہ واقعی بد کردار ہے، اور بد کردار حاجی رزاق صاحب بھی ہیں۔
انہوں نے میرا گھر تباہ کیا ہے اور ایک بد کردار عورت سے انہوں نے شادی کر لی، اور ان کو شرم آنی چاہیے۔ ہمارے بڑے بنتے ہیں، ہم سے محبت کرتے ہیں، ہمیں ادھار دیتے ہیں، اور ہمارے گھروں میں ڈاکے مارتے ہیں۔ کہتا میرے نزدیک اس دن کوئی محسن نہیں رہا، کوئی احسان کرنے والا نہیں رہا، اور حاجی رزاق بھی میری نظروں سے گر گئے۔ کہتا میں بڑی تکلیف سے روتا ہوا وہاں سے نکلا ان سے ملے بغیر، اور میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ کہتا افتخار بھائی میں بڑی تکلیف کا شکار تھا، اور میں نے پاکستان فون کیا، اور میں نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں تو ٹھیک کہتی تھی، میری بیوی بد کردار ہے، گھٹیا عورت ہے، اور حاجی رزاق بھی ایک گھٹیا عورت ہے، گھٹیا شخص ہے جس نے اس طرح میں نے اس کو ان دونوں کو ساتھ دیکھا۔ کہتا ہے جی 4 دن کے بعد میری جب اخیر ہو گئی، یہ دیکھیں جی کوے نے مارا مجھے، اوئے ہوئے ہوئے لائف شاٹ۔ اچھا کوے ایسا کرتے ہیں، ان صاحب نے بتایا بھی تھا کوا مارن ڈے، کوئی گل نہیں یار۔ اوہ تو دوستوں وہ کہتا ہے جی میری خیر ہو گئی، میں نے حاجی رزاق صاحب کے پاس گیا، اور میں نے جا کے پھٹ پڑا، اور میں نے کہا آپ بڑے گھٹیا آدمی ہیں، آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ نے میرا گھر برباد کر دیا، میری بیوی سے آپ نے شادی کر لی، اور آپ جیسا محسن کش شخص میں نے دیکھا ہی نہیں۔ کہتا ہے ایسا مسکرا رہے تھے، جب میں بول لیا تو حاجی صاحب نے مجھے بتایا، کہتے یار میں پاکستان گیا تھا، اور تمہاری بیوی سے میں نے شادی اس لیے نہیں کی کہ میں اس سے شادی کرتا، میں نے تو اس کو کبھی دیکھا نہیں تھا۔ کہتا ہے پاکستان گیا تھا تمہیں بتائے بغیر تمہارا مسئلہ حل کروانے۔ کہتا ہے جب میں وہاں گیا میں نے سمپلی تمہارے بہنوئی کو بلایا جس پہ الزام تھا، اور میں اس کو لے گیا، اس کے ساتھ میں نے صلہ رحمی سے تھوڑی سی محبت کی، کچھ شاپنگ کروائی، اور اس کو میں نے ہلکا سا لارا لگایا، میں کہا دیکھ میں تجھے لے جاؤں گا سعودی عرب، بیل سیٹل کروا دوں گا، صحیح سے بتا کہ ہوا کیا تھا۔ کہتا جی اس شخص نے حلف اٹھا کر یہ مجھے کہا کہ اس نے اٹیمپٹ کی تھی عصمت دری کی، کوثر کی، اور کوثر بے گناہ ہے۔ کہتا یہ اس شخص نے میرے سامنے اعتراف کیا ہے، اور مجھے جب یہ پتہ چل گیا کہ تیری بیوی جو ہے وہ بے گناہ ہے، اور میں نے جب کوشش کی کہ میں تمہارے درمیان صلح کرا سکوں، تو تب مجھے پتہ چلا کہ یہاں تو خلا کا جو کیس ہو چکا ہے۔ کہتا ہے اس خلا کا جس کا تو 1 سال کے بعد پتہ لگا ہے، کہتا ہے 1 سال پہلے مجھے پتا تھا کہ تیری بیوی نے خلا لے لیا، اور پھر تو نے جا کے جذباتی ہو کے اس کو طلاق بھی دے دی۔ کہتا میرا سلسلہ یہ ہے کہ جب مجھے یہ پتہ لگ گیا کہ یہ بے گناہ ہے، اور فضول میں بلا وجہ اس بچی کو طلاق ہو گئی ہے، اور گھر والوں کے سر پہ آ کے بیٹھ گئی ہے خلا لے کے، یہ غریب لوگ ہیں، تو کہتا ہے جی کہ مجھے میری بیوی کو مرے ہوئے تقریباً 17 سال ہو گئے، میں نے کچھ ایسا کرنا ہوتا پہلے کر لیتا۔ کہتا میں نے اس کو سہارا دیا، اور یہ سوچ کے شادی کی کہ یہ میرا سہارا بنے گی۔ میں اپنے بچوں کو لے کر گیا، میں نے اس کے گھر میں اپنے بچوں سے جو کہ عمر میں اس سے بڑے ہیں ملوایا، سب نے اس کو پسند کیا، اس کی جو ہے مرضی پوچھی گئی، اور کوثر کی مرضی سے میں نے اسے شادی کی ہے، اور میں نے نکاح کیا، کچھ غلط نہیں کیا۔ ریاض کہتا ہے کہ افتخار بھائی مجھے گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے حالات پہ یقین نہیں آ رہا تھا، اور میں پریشان ہو گیا تھا، اور اگر میں حاجی صاحب کی بات کو مان لوں کہ کوثر ٹھیک ہے، بد کردار نہیں ہے، تو کہتا ہے جی میرے پاس تو جینے کا کوئی سہارا نہیں باقی رہ گیا تھا۔ کہتا اس کے باوجود میں نے ان سے کہا کہ ایک بار آپ مجھے اپنی بیوی سے ملوائیں، اور وہ قرآن پاک میں مجھے حلف دے دے۔ تو کہتا حاجی رزاق صاحب نے کہا کہ بیٹا میں نے یہ شادی نیکی کی نیت سے کی ہے، اور ویسے بھی کہتا میں زرخیز ہوں، میرے کو 23 سال کی یا 24 سال کی تھی وہ کوثر، اور حاجی صاحب 54-55 کے ہو چکے تھے، لیکن ماشاءاللہ بڑے فٹ تھے۔ کہتا جی اس کے باوجود وہ مجھے اپنے گھر لے گئے۔ کہتا جی بڑا خوبصورت ان کا ولا تھا، اور کہتا کوثر آئی ہے، اس نے نقاب کر رکھا تھا، سامنے قرآن پاک تھا۔ کہتا اس نے قرآن پہ آگے ہاتھ رکھ دیا، اس نے کہا پوچھو کیا پوچھنا ہے۔ کہتا حاجی صاحب کافی فاصلے کے اوپر بیٹھ گئے تھے، اور موبائل میں اپنا کام کر رہے تھے۔ کہتا میں نے اس سے کہا کہ آپ صرف مجھے یہ بتا دیں کہ آپ پر
میرے بھنوئی نے دست درازی کی تھی یا آپ نے الزام لگایا تھا؟ تو اس نے کہا جی میں قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے حلف دیتی ہوں کہ تمہارے بہنوئی نے میری عصمت دری کی کوشش کی تھی، اور اگر میں ریئیکٹ نہ کرتی یا میں ڈر جاتی اس وقت اور میں اپنی جان نہ بچاتی تو آج میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتی۔ کہتا ہے جی میں وہاں سے 100 کی سپیڈ سے کمرے سے نکلا ہوں۔ کہتا ہے افتخار بھائی میں کوئی 10-15 کلومیٹر پیدل چلتا گیا۔ کہتا مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا کر رہا ہوں۔ کہتا میں اپنے بلاک میں پہنچا اور ایک بینچ پہ بیٹھ کے کہتا بہت دیر تک روتا رہا، بڑی تکلیف میں مبتلا رہا، اور یہ طے کرتا رہا، سوچتا رہا کہ مجھ سے غلطی کہاں ہوئی ہے۔ میں تو پردیس آیا تھا دیس کمانے، یعنی پیسہ کمانے، آسائشیں اور خوشیاں کمانے، اور میں نے کیا بھی، میں نے اپنی بہنوں کی شادیاں بھی کی، میں نے اپنے ماں باپ کا قرض بھی اتارا، لیکن میری اپنی زندگی تباہ ہو گئی۔ کہتا ہے حاجی رزاق جس کو میں اپنا دشمن سمجھنے لگ گیا تھا، کوثر کے قرآن پہ حلف دینے کے بعد کہتا ہے مجھے احساس ہوا کہ ہم اپنی بیویوں کے ساتھ کتنی زیادتی کرتے ہیں، اور میرا بھنوئی بھی حاجی رزاق کے سامنے اعتراف کر گیا تھا کہ یہ جہاریت اس نے کی تھی۔ کہتا ہے افتخار بھائی آج 35-36 سال میری ایج ہے، بہنیں اپنے گھروں میں ہیں اور ان سے میری بات چیت بند ہو چکی ہے، ماں باپ صرف اتنا رابطہ رکھتے ہیں کہ انہیں پیسے بھیج دے، بجلی کا بل آ گیا اور فلاں، اور کہتا میں اس وقت ریاض میں رہتا ہوں، اور مجھ سے ہی اس فاصلے کے اوپر میری سابقہ بیوی جو ہے کوثر رہتی ہے۔ کہتا میں چاہ کر بھی اب اس کو حاصل نہیں کر سکتا۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں سر آپ؟ خیریت سے؟ میں ویڈیو بنا رہا ہوں جی۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں؟ تو دوستو ایک بدگمانی جو عموماً اوورسیز کے درمیان پیدا کر دی جاتی ہے، اسی کا شکار ہوا یہ ریاض، اور ریاض جو پردیس کمانے گیا تھا، زندگی بنانے گیا تھا، دونوں ہاتھ خالی رہ گیا۔ ریاض نے آخر میں گزارش کی ہے جو میں آپ کے حضور پیش کر دیتا ہوں۔ ریاض نے کہا کہ میں آپ کے ویڈیو کے ذریعے اپنی بیوی سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، اور اپنے تمام چاہنے والوں سے کہیں کہ وہ سفارش کر دیں میری کہ کوثر مجھے معاف کر دے، مجھ سے نادانستہ یہ غلطی ہو گئی، تاکہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اور آخرت میں میرا مواخذہ نہ کرے۔ تو دوستو میں نہیں جانتا کہ آپ اس کے لیے دعا کریں گے کہ نہیں کریں گے، لیکن میں ضرور دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ریاض کو، اور کوثر بیٹا ریاض کو معاف کر دو۔ پردیس میں رہنے والے اس طرح کی بدگمانیوں کے شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ دیس میں رہنے والے نہیں جانتے کہ پردیسی کس حال میں ہے۔ اللہ میں آسانیت عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔